مرزا کی محبت میں اندھے نہیں ہوئے، دین کے بغض میں اندھے ہوئے ہیں۔ رب تعالیٰ نے طبع اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ بشار الاسد نے اپنی ایک آپ سمجھ لیں دشمنی کے اندر اسرائیل کے ساتھ ٹکر لے کر رکھی تھی، اسی وجہ سے ایران بھی اسے سپورٹ کرتا تھا۔ اس میں ظاہر ہے وہاں پر رہنے والے سنی مسلمانوں کا استحصال ہوا۔ مرزا صاحب کی پوری یہ بات میں ویڈیو کے آخر میں نشر کروں گا، آپ وہاں پہ سن لیجیے گا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ایران کے اندر جو 75% ہے وہ شیعت ہے یا اہل سنت کا عروج تھا، کیا تھا، میں یہ آخر میں چلاؤں گا، ذرا آپ ملاحظہ کریے گا۔ اس سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں کہ مرزا صاحب نے یہ فرمایا کہ بھائی مسلمانوں کا استحصال ہوا، اس کے اندر ایران نے اس کے اندر سپورٹ کی کافر کی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جنگ بندی ہوئی، جنگ بندی کے اندر سپورٹ جو ہے وہ کس نے کی ہے؟ ایران نے، یعنی کہ ایران جو ہے وہ مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا اور مسلمانوں کو اس نے شہید کروا دیا۔ یہ ایک تصویر کا ایک رخ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ دوسرا تصویر کا رخ یہ ہے کہ مرزا انجینئر صاحب جو ہیں وہ صدام حسین کو نیک آدمی نہیں مانتے، اس کو ہزاروں مسلمانوں کا قاتل سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جب وہ ہزاروں مسلمانوں کا قاتل ہے تو وہ نیک بندہ کیسے ہوا؟ یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے۔ آپ مرزا صاحب کی ویڈیو سنیں ذرا۔ انجینئر صاحب صدام حسین کون تھے؟ یہ کسی صحابی کا نام تو نہیں ہے؟ کافی لوگ انہیں ہیرو سمجھتے ہیں، میرا کیا لینا دینا میرے بھائی، امریکہ کا پٹھو تھا، ان کے ہاتھوں مر گیا، دیٹس آل۔ یہ کوئی دینی پرسنالٹی ہے کیا؟ صدام حسین ایک نیک انسان تھا؟ نیک کہاں سے تھا میرے بھائی؟ قاتل تھا، ہزاروں مسلمانوں کا قاتل ہے وہ۔ یہ سب لوگ لٹیرے تھے، ہم تو نہیں ان کو مانتے، محمد بن قاسم کو بھی نہیں مانتے، یہ اپنے چکروں میں آئے، ان کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ اب اس تصویر کا دونوں پہلو آپ دیکھیں۔ اب گزشتہ بات آپ کو میری سمجھ آ گئی ہوگی کہ مرزا صاحب کے باقول ایران بھی کافر ہے، قاتل ہے، اور صدام حسین بھی قاتل ہے، ٹھیک ہے۔ ایران نے بھی مسلمانوں کا قتل کروایا اور صدام حسین نے بھی مسلمانوں کا قتل کروایا، لیکن دونوں قاتل، اب اس کے باوجود جو ہے وہ صدام حسین ظالم ہے، قاتل ہے، لیکن خامنائی قاتل نہیں، وہ شہید ہے، وہ رحمہ اللہ تعالی ہے، اس کے جانے سے امت کو بڑا غم لاحق ہوا ہے۔ یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، جو پچھلی پوری بات کا خلاصہ تھا۔ امام خمینی کی محنت کے بعد، خود تو وہ 1989 میں فوت ہو گئے، اس کے بعد پہلے سپریم لیڈر جو ہیں وہ یہی بنے جن کو کل رات شہید کر دیا امریکہ اور اسرائیل نے، علی خامنائی صاحب رحمہ اللہ تعالی۔ یہ وہاں کے روحانی پیشوا بھی ہیں اور پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں۔ رمضان المبارک 1447 ہجری پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اس اعتبار سے غمناک ثابت ہوا کہ 26 فروری 2026 کو پاکستان اور افغانستان کی جنگ شروع ہوئی، اور اس کے 2 دن کے بعد امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران کے اوپر اٹیک کیا، اور آج صبح ہی تصدیق کر دی ہے ایران کے آفیشل ٹی وی چینل نے کہ جو ان کے آیت اللہ ہیں سپریم لیڈر علی خامنائی رحمہ اللہ تعالی، وہ امریکن حملے میں شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول کرے، اور جو ان کے لواحقین ہیں ان کو صبر دے، اور ظاہر ہے کہ پوری قوم، ایرانی قوم ان کو روحانی پیشوا بھی مانتی تھی اور سیاسی لیڈر بھی، ان کے لیے ایک تکلیف دہ چیز ہے۔ ہم پوری ایرانی قوم کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور تعزیت کا اظہار بھی کرتے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ دونوں قاتل ہیں، لیکن ایک نیک ہے دوسرا نیک نہیں ہے، ایک شہید ہے دوسرا شہید نہیں ہے، ایک قاتل ہے دوسرا قاتل نہیں ہے۔ بظاہر مرزا کے بقول دونوں قاتل ہیں۔ اب ذرا مرزا کا وہ کلپ سن لیں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ وہ پوری بات کرتے ہیں۔ جو رجیم چینج والا ایشو ہوا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ 8 دسمبر 2024 کو وہاں کی جو ڈکٹیٹرشپ تھی اس کا خاتمہ ہوا الحمدللہ۔ پچھلے آلموسٹ 55 سال سے ایک خاندان حکمران تھا بندوق کے زور کے اوپر۔ بیسیکلی یہ جو بشار الاسد ہے اپنے آپ کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں، لیکن بیسیکلی تو ان کے عقائد کفریہ ہیں۔
یہ اثنا عشری شیعہ نہیں ہے بلکہ نصیریہ ہے، جو علی اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ مسلمان نہیں تھے، اور یہ شیعہ کا وہ فرقہ ہے جنہیں شیعہ خود کافر سمجھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اسی چکر میں اسرائیل کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے ایران اسے سپورٹ کرتا رہا، اور اس میں ظاہر ہے وہاں پر رہنے والے سنی مسلمانوں کا استحصال ہوا، وہ تو ہونا تھا، اگرچہ وہاں اہل سنت آلموسٹ 75% ہے، 75% اہل سنت ہے۔ اب یہ جو فرق نکل آیا ہے، اس فرق کا مرزا یا مرزا کے کوئی شاگرد کوئی ایسا معقول جواب دے سکتے ہیں کہ جس سے ہماری عقل جو ہے وہ تھم جائے، ہم سمجھ جائیں کہ یار واقعتاً یہ جو بات ہے، کیوں جی یہ بات بالکل درست ہے؟ کیا مرزا کا کوئی ایک سپورٹر یا مرزا خود اس بات کو جواب دے سکتا ہے اس بات کا؟ اچھا دیکھیں، بشار الاسد کو ایرانی کافر سمجھتے تھے، لیکن ایرانی جو ہیں وہ اہل سنت کو مسلمان سمجھتے تھے۔ بشار الاسد کو وہ کافر سمجھتے تھے بقول مرزا کے، اور اہل سنت کو وہ مسلمان سمجھتے تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ ایران کی سپورٹ کی ہے کافر حکومت نے، کافر حکومت نے ایران کی سپورٹ کی ہے، اور ایران نے مسلمانوں کے اوپر غلبہ حاصل کیا، یعنی کہ مسلمانوں کو شہید کروایا۔ اب کافر بھی سپورٹ کر رہا ہے، ایران بھی مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، دونوں شہید۔ اب پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ شہید جو ہے وہ مسلمان ہوا ہے، لیکن اس شہید کروانے میں خامنائی جو ہے اس کا ایک ہاتھ شامل تھا، بقول مرزا کے، میں نہیں کہہ رہا، بقول مرزا کے۔ مرزا نے اس بات کو تسلیم کیا، آپ نے پوری بات کا سن لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی اب خامنائی شہید ہے، باوجود اس کے کہ اس نے ہزاروں مسلمانوں کا قتل کروایا، باوجود اس کے کہ وہ ایک ظالم تھا، باوجود اس کے کہ اس نے کافروں کی سپورٹ کی، کافروں سے سپورٹ لی، وہ شہید کہلایا۔ لیکن صدام حسین شہید کیوں نہیں؟ صدام حسین کو شہید کہتے ہوئے اس کو کیا موت پڑتی ہے؟ باوجود اس کے کہ صدام حسین جو ہے وہ ایک نیک شخص تھا، ایک رہبر تھا، اس نے اپنی جان قربان دی ہے، اس نے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، وہ دین کو سمجھنے والا تھا، وہ دین کا داعی بن سکتا تھا، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں دین کا داعی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ایمان کی گواہی میں دے سکتا ہوں، اس کے ایمان کی گواہی ایک مسلمانوں کی بڑی جماعت دے سکتی ہے۔ اب تکلیف مرزا کو کیوں ہوئی؟ مرزا نے صدام حسین کو نیک آدمی نہیں سمجھا، لیکن خامنائی کو نیک کیوں؟ او بھائی تیرے باقول، مرزا کے بقول، تیرے بقول دونوں بندے جو ہیں وہ قاتل ہیں، تیرے بقول دونوں بندے ظالم ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک نیک ہے دوسرا نیک کیوں نہیں؟ ایک سوال ہے جو میں مرزا سے اور مرزا کے چہیتے اسٹوڈنٹ سے کرنا چاہتا ہوں، جن کا دین سے بھی کوئی واسطہ نہیں، دنیا سے بھی کوئی واسطہ نہیں، ایسے بے بھنگے بول اور اونٹ سے شترے بے محال کی طرح چلے جا رہے ہیں، نہ ان کو آخرت کی فکر ہے، نہ دنیا بنانے کی فکر ہے، نہ دیندار لوگوں کا کوئی تقدس ان کے اندر ہے، نہ اولیاء کا تقدس ان کے اندر ہے، نہ ان کی زبانیں پاک ہیں، نہ ان کی نگاہ پاک ہے، نہ ان کے دل پاک ہے، ظلمت کے اندر ڈوبے پڑے، یہاں تک کہ وہ اندھے ہوئے پڑے۔ مرزا کی محبت میں اندھے نہیں ہوئے، دین کے بغض میں اندھے ہوئے ہیں۔ رب تعالیٰ نے طبع اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کو بہرا کر دیا، ان کے کانوں کی وہ سماعت ہی چھین لیا کہ وہ اچھی بات کو سن لے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ پاک چاہتے کہ یہ لوگ حق پہ آنے، اللہ پاک ان کو اچھی بات سننے کی توفیق دے دیتے۔ مرزا کے اسٹوڈنٹوں میں یہ کمی پائی جاتی ہے، اگر یہ حق بات سننے لگ جائیں، مرزا کے اسٹوڈنٹ حق بات سننے لگ جائیں، تو انشاءاللہ ان قریب وہ مرزا کے اوپر لعنتیں کریں گے۔ ایسے کتنے لوگ ہم نے دیکھے جو مرزا کے چہیتے تھے، بعد میں مرزا کے اوپر لعنتیں کرنے لگے۔ اس کے اپنے، اس کے ہم پلہ، اس کے دست و بازو جو اس کے تھے، وہ اس سے جدا ہو گئے، وہ اس کے اوپر لعن طعن کر رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا اس کا خاص بندہ، اس کا شاگرد خاص تھا، وہ اس سے جدا ہوا، اور پھر جدا ہو کے اس نے کیا اس کے کالے کرتوت سامنے کیے ہیں۔ سوچیں تو صحیح ذرا، یہ بات بڑی توجہ کی حامل ہے، بڑی سوچنے والی بات ہے۔
تو بھائی اس بات کی طرف غور کریں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ ہمارے ویڈیوز کو دیکھیں، انشاءاللہ ہم آپ کو مرزا کے دونوں رخ بتائیں گے، اور اگر آپ نیوٹرل ہو کے ایک ذہن ہو کے ہماری پیغامات کو، ہماری ویڈیوز کو سنیں گے، انشاءاللہ آپ ایک نتیجے کو پر پہنچیں گے، اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ دین حق حق ہے اور مرزا کو جو دین ہے یہ باطل ہے اور گمراہ دین ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔